بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد، آج ہم بات کریں گے زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کے اندر جو وعیدات ہیں اس حوالے سے کہ ایک بندے پر زکوٰۃ واجب ہے، وہ صاحب نصاب ہے، پھر بھی سستی اور غفلت کرتا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر کیا سخت وعیدات ارشاد فرمائی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کس طرح جھنجھوڑا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں پگھلا کر ان کے چہروں کو، ان کے پہلوؤں کو، پشتوں کو اس سے داغا جائے گا۔ تو اس لیے آج ہم اگر زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے اپنے زیورات کی، سونے چاندی کی، تو کل قیامت کے دن یہی زیورات ہمارے لیے جہنم کی آگ میں پگھلا کر، تپا کر وہ جسموں پر لگائے جائیں گے۔ تو اس لیے اس وعید سے بچنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم زکوٰۃ کا اہتمام کریں۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ رب العزت زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کو کل قیامت کے دن اس عذاب میں مبتلا کریں گے کہ اس کے مال کو ایک گنجے سانپ کی صورت میں بنا کر اس کی اوپر مسلط کر دیا جائے گا، اس کے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا، اس کے گلے میں، گردن میں وہ لپٹ جائے گا، اور ایک روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ اس کے جبڑوں کو کاٹے گا اور یہ کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں۔ اب سانپ تو دنیا کا بھی بڑا زہریلا ہے، پھر اگر سانپ آخرت کا ہو اور پھر وہ گنجا، ارشاد فرمایا جا رہا ہے، علماء کرام نے یہ اشارہ دیا کہ گنجا اس وجہ سے ہوگا کہ اس میں زہر کی اس قدر جو ہے وہ تیزی ہوگی، زہر اتنا شدید ہوگا جس کی وجہ سے اس کے سر کے بال نہیں ہوں گے، تو اتنا زہریلا سانپ اس شخص کو ڈس کے یہ بتائے گا کہ میں وہ تیرا مال ہوں جس کی تو نے زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں دو عورتیں آئیں اور انہوں نے سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ کیا ان کنگنوں کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ تو انہوں نے نہیں میں جواب دیا کہ ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ آگ کے بنا کر یہ کنگن تمہیں پہنائے جائیں گے۔ تو اس پر انہوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کی زکوٰۃ ادا کریں گی۔ جب انہوں نے یہ عرض کیا تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں یہ عذاب پھر نہیں دیں گے۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی، اللہ تبارک و تعالی اس پر قحط سالی کو مسلط فرما دیتے ہیں۔ قحط سالی کیا ہے؟ قحط سالی یہ ہے کہ ضروریات کی چیزیں ناپید ہو جائیں، ضروریات کی چیزیں وہ انسان کو مارکیٹ اور بازار میں نہ ملیں۔ تو اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ قحط سالی سے بچتے رہیں تو پھر ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے رہیں،
تو اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ جو قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی اللہ تعالیٰ اس پر بارش کو روک دیتے ہیں، اور بارش اللہ کی ایسی نعمت ہے جس سے ہمارے قرۂ ارض پر اس زمین کے ایک بہت بڑے حصے پر جو جانوروں اور انسانوں کی پیداوار کی چیزیں ہیں، غلہ اناج ہے، اور جو پھل ہیں، جو چیزیں ہیں، وہ بارش کے پانی سے ہمیں ملتی ہیں۔ تو جب بارش رک جاتی ہے تو وہ تمام چیزوں کی پیداوار بھی بند ہو جاتی ہے، اور نتیجہ وہی قحط سالی کی صورت میں نکلتا ہے۔ تو اس لیے کامیاب مسلمان کی نشانی قرآن پاک میں اللہ پاک نے بیان کی، والذین هم للزکاۃ فاعلون۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفر معراج پہ جب گئے ہیں تو آپ کو عالم مثال کی کچھ امثلہ دکھائی گئیں، کچھ صورتیں دکھائی گئیں، اور ان کے اندر ایک صورت یہ تھی کہ ایک قوم کو آپ نے دیکھا، وہ ننگے دھڑنگے ہیں، سوائے ان کی شرم گاہوں کے چیتھڑے لپٹے ہوئے ہیں، اور جانوروں کی صورت میں وہ ہیں، اونٹ اور چوپایوں کی صورت میں ہے، مویشیوں کی صورت میں ہے، اور وہ جہنم کے درخت زقوم اور جہنم کے پتھر چر رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پوچھنے پر آپ کو بتایا گیا کہ یہ ان لوگوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے آپ کی امت میں سے جنہوں نے اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ اور یاد رکھیے کہ یہ تو عذاب قبر کی بات ارشاد فرمائی، اور اس کے بعد بروز محشر کا عذاب الگ ہے، اور جہنم میں جو عذاب ہوگا وہ الگ ہوگا۔ اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جب ملزم کو، مجرم کو پولیس پکڑتی ہے تو ایک سزا پولیس دیتی ہے، جو پٹائی کرتی ہے، جو تھانے میں لے جا کے وہ اپنا غصہ نکالتی ہے، اور ایک جب اس کا چالان ہو جاتا ہے، عدالت میں معاملہ چلتا ہے، تو ایک سزا اسے عدالت دیتی ہے۔ تو ایک نقدی سزا اور اس کی جو ٹیوننگ کی جاتی ہے پولیس کی طرف سے، تو گویا کہ یہ جو عذاب قبر ہے یہ تو ایک وقتی سزا ہوگی، فوری سزا ہوگی، اور اصل سزا ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ بروز محشر بھی ان کو دیں گے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس معاملے میں بالکل غفلت نہ کریں، اپنے آپ کو چوکس رکھیں، اپنی ملکیت کا حساب رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مومن کو، مسلمان کو قرآن پاک کے اندر بار بار جھنجھوڑا ہے اور تنبیہ فرمائی ہے، ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو زندگی ہم نے دی ہے، یہ جو مہلت دی ہے، موت سے پہلے پہلے اپنے سارے اعمال جو ہے وہ صحیح طریقے سے ادا کر لو۔ سورہ منافقون کے اندر ارشاد فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي، کہ اے پروردگار، موت کے وقت وہ تمنا کرے گا کہ اب مجھے مہلت دے دی جائے، فَأَصَّدَّقَ، کہ میں اب صدقہ کرنے لگ جاؤں، اب میں نیکوکار ہو جاؤں۔ تو اس لیے اب وقت ہے اپنے مال کو پاک کرنے کا۔ اسی طرح سورہ حامیم سجدہ میں ہے وَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ وہ لوگ جو مشرک ہیں اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، آخرت پر یقین نہیں رکھتے، تو ان کے لیے ویل ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ جہنم کا بہت سخت عذاب والی جگہ کا ایک علاقہ ہے، جہنم کی ایک ایسی گھاٹی ہے جس میں اللہ تعالیٰ بہت شدید عذاب دیں گے۔ تو زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کے لیے بھی اس جگہ کا ذکر قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر یہ آتا ہے کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو سب سے پہلے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ ان میں سے فرمایا ایک وہ شخص ہے جو زبردستی ملک پر، قوم پر مسلط ہوتا ہے، جو اقتدار کو، حکومت کو اپنے قبضے میں لیتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا وہ شخص ہوگا
جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا، تو اس کے متعلق بھی فرمایا کہ اس کو سب سے پہلے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ تیسرا وہ شخص ہے جو فقیر ہے، غریب ہے، ندار ہے، پھر بھی تکبر اور فخر میں مبتلا ہوتا ہے، تو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی جہنم کے اندر ڈالیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان تمام وعیدات سے بچنے کے لیے اور اپنے مال کی حفاظت کے لیے، اپنے مال کو پاکیزہ بنانے کے لیے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے اپنی مالوں سے زکوٰۃ کی ادائیگی کی فکر کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔